والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جو دو جمعہ سے سورۃ الفاتحہ کے متعلق تفسیر چل رہی تھی اور دو جمعہ سے سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تفسیر ہوئی. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف کو بیان فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین. پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب چونکہ دعوے پر دلیل چاہیے، جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس پر دلیل دینا چاہیے. تو خود اللہ تبارک و تعالی نے دعویٰ کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب اس دعوے پر اللہ نے دلیل یہ دی کہ رب العالمین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں کے پالنہار ہیں. جتنے جہان ہیں، جتنے عالم ہیں، ان سارے عالم کے پالنہار اللہ تبارک و تعالی ہیں. ان سارے عالم کے پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہیں. تو دعوے پر دلیل دی گئی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کو بیان فرمایا. الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو رحمان اور رحیم میں جو فرق ہے، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا کہ رحمان ایک الگ چیز ہے، رحیم الگ چیز ہے. رحمان کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کی تمام انسانیت کے لیے ہے، اور رحیم والی صفت صرف اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہے، اپنے خاص بندوں کے لیے ہے. وہ بندے جو اللہ کی ماننے والے ہیں اور جو اللہ کی مان کا توحید کا اقرار کر کے، رسالت کا اقرار کر کے، اللہ کو راضی کر کے جب وہ جنت میں جانے والے بن جاتے ہیں تو اللہ کی کامل رحمت ان کے لیے ہے. الرحیم والی جو صفت ہے رحمت کی، وہ صفت صرف مخصوص بندوں کے لیے. مالک یوم الدین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، جو بادشاہ ہیں، جو مالک ہیں، یوم الدین یعنی جزا والے دن کے. جزا والا دن کون سا دن ہے؟ جزا والا دن قیامت کا دن ہے، روز محشر ہے. مالک یوم الدین، وہاں پر کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی. اب دنیا کے اندر ہر انسان الگ الگ چیزوں کا مالک ہے. کوئی ایک لباس کا مالک ہے، کوئی ایک چشمے کا مالک ہے، کوئی ایک مکان کا مالک ہے. یہ وقتی طور پر ملکیت ہے دنیا کے اندر، لیکن اصل ملکیت جو ہے اللہ تبارک و تعالی روز جزا کے دن جتلائیں گے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا دیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت میں قرآن مجید میں فرمایا ہے لمن الملک اليوم، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں سے فرمائیں گے کہ بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا. وہ روز جزا کا دن ہے. اور روز جزا سے متعلق ایک دوسری آیت میں روز جزا وہ دن کیسا دن ہے؟ تو سورہ عبس کے اندر قرآن مجید کی 30ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. روز جزا کا دن، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن ہر ایک
اپنے نفس کو بچا کر بھاگ رہا ہوگا، بھائی کو دیکھ کر بہن بھاگ رہی ہوگی، بہن کو دیکھ کر بھائی بھاگ رہا ہوگا، ماں کو دیکھ کر بیٹا بھاگ رہا ہوگا، بیٹے کو دیکھ کر ماں بھاگ رہی ہوگی۔ اس دن ہر نفس کو اپنے نفس کی لگی ہوئی ہوگی، ہر انسان کو اپنے آپ کی لگی ہوئی ہوگی۔ ایسا خطرناک دن ہے مالک یوم الدین۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کو ارشاد فرما کر، یہ آیت کو بیان فرما کر بندوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ جو آنے والا دن ہے، جس دن نہ کسی بادشاہ کی چلے گی، جس دن نہ کسی حکمران کی چلے گی، جس دن نہ کسی طاقتور انسان کی چلے گی تو صرف اللہ کی چلے گی۔ اس دن کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس دن کے امتحان کے لیے، اس دن کے سبق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے کہ اس دن کی تیاری ابھی سے کرو، مالک یوم الدین۔ تو ایسا ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ ایسا پیدا ہونا چاہیے، روز جزا کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، روز جزا کے دن کا عقیدہ ایسا ہے کہ ایک اسلامی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورۃ الفاتحہ کی ان 3 آیتوں میں ایک زبردست خلاصہ کیے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ نے توحید کو بیان فرما دیا، اور دوسری آیت میں رسالت کو بیان فرما دیا، تیسری آیت میں اللہ نے آخرت کو بیان فرما دیا۔ یہ 3 چیزیں اہم چیزیں ہیں، دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کی اہم چیزیں ہیں۔ جب انسان ان 3 چیزوں پر عمل کر دیتا ہے تو راہ نجات کے لیے اس کے لیے یہی چیزیں کافی ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی اساس ہے، یہ 3 چیزیں جڑ ہیں۔ پہلی آیت میں توحید یوں بیان کی گئی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پورے جہانوں کا پالنہار ہے۔ جب یہ بات آ گئی تو اب حقیقت میں یہ چیز بھی آ گئی کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کی بندگی کی جا سکتی ہے، تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم میں رسالت یوں بیان کی گئی کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب جب بندے دنیا میں آئے، دنیا کے لہو و لعب میں پڑتے ہیں، دنیا کے عیش و آرام میں، دنیا کی ضلالت و گمراہی میں پڑتے ہیں، تو جو رحمان ہے، رحیم ہے، انہی کا ایک کام ہوتا ہے کہ بندوں کو راہ راست پر کھڑا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء کے ذریعے سے اپنے بندوں کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے۔ اب چونکہ عام انسان پر اللہ کے احکامات نافذ نہیں کیے جا سکتے، عام انسانوں پر وحی نازل نہیں کی جا سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو انتخاب فرمایا۔ انتخاب فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو چلایا۔ تو یہ انبیاء کا سلسلہ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، صفت رحمانیت اور رحیمیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظاہرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو بھیجنے کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بندوں کو ہدایت کے لیے کھڑا کیا گیا، بندوں کو ہدایت کے راستے پر چلایا گیا۔ تو رحمان الرحیم میں رسالت پائی گئی۔ مالک یوم الدین، تو آخرت کا دن اس میں صاف ظاہر ہے کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے حبیب مفسرین نے اس مالک یوم الدین کے ذیل میں ایک واقعہ کو نقل کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے مالک یوم الدین کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح صحابہ کے اندر، صحابیات کے اندر روز جزا کے دن کا، جزا والے دن کا احتساب تھا، اس کا یقین تھا، اس کا خوف اور ڈر کیسے تھا۔ تو ایک عورت تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے کیے کی سزا چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کام کیا تم نے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے فلاں قسم کی بدکاری ہو گئی، اب میں اس کی سزا پانا چاہتی ہوں۔ جو شریعت میں حد مقرر ہے، جو شریعت میں سزا مقرر ہے،
उस सज़ा की मैं मुस्तहिक़ हो चुकी हूँ, मुझे सज़ा दिलवा दीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को फेर लिया। अब वो औरत जब पहली मरतबा अल्लाह के नबी ने चेहरे को फेरा तो अपने जिस तरफ अल्लाह के नबी ने चेहरे को फेरा था उस जानिब आ गई और जाकर के फिर ये शिकायत कर रही है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने किए की सज़ा दिलवा दीजिए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चेहरे को बाईं जानिब मोड़ लिया। फिर वो बाईं जानिब आकर के अर्ज करने लगी कि मुझे अपने किए की सज़ा दिलवा दीजिए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चेहरे को मोड़ लिया। तीसरी जानिब पे आकर के कह रही है कि या रसूलल्लाह मुझे अपने किए की सज़ा दिलवा दीजिए। तीसरी मरतबा भी हुजूर खामोश थे। चौथी मरतबा कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने किए की सज़ा दिलवा दीजिए ताकि दुनिया ही में मैं उस सज़ा को भुगत लूँ, मुझे आखिरत में उसका हिसाब न देना पड़े। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अभी तुम सज़ा की मुस्तहिक़ नहीं हो, चूंकि तुम्हारे पेट के अंदर बच्चा है। अब जब गलती की हो तो तुमने गलती की हो, अगर सज़ा दी जाए तो तुम्हें भी सज़ा मिलेगी और बच्चे को भी सज़ा मिलेगी। यहाँ पर बच्चे का कोई कसूर ही नहीं है। तो इस वजह से तुम हमल को जलने के बाद, हमल के सबूत के बाद तुम वापस आओ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रवाना कर दिया। मेरे दोस्तों, उस औरत के दिल के अंदर आखिरत के दिन का, रोज़े जज़ा के दिन का इतना खौफ था कि 1 साल गुजर गए। जब वो बच्चे की विलादत हुई तो विलादत के बाद जाहिर सी बात है कि बच्चा दूध पीने के लायक का होता है। तो 1 साल तक वो बच्चे को दूध पिलाती रही। दूध पिलाने के बाद जब बच्चा खाने पीने के काबिल हो गया तो बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा पकड़ा करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 साल के बाद उस औरत के दिल के अंदर डर देखिए, रोज़े जज़ा के दिन का डर, अल्लाह के सामने अपने आमाल के पेश किए जाने का डर इतना था कि 2 साल के बाद फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आकर के अर्ज करने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल पहले मैं आपके पास शिकायत लेकर के आई थी, फला बदकारी की वजह से मैं सज़ा की मुस्तहिक़ हूँ, मुझे सज़ा दिलवा दीजिए। अब बच्चे के मुंह के अंदर रोटी का टुकड़ा भी है जो इस बात की दलालत कर रहा है कि अब बच्चा भी खाने पीने के काबिल का हो चुका है। अब बच्चे को मेरी ज़रूरत नहीं है, या रसूलल्लाह मुझे सज़ा दिलवा दीजिए। तो मेरे दोस्तों, शरीयत का हुक्म था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकारी की जो सज़ा थी, जो ज़िना की सज़ा थी, कोड़े लगवाना, संसार करना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का संसार किया। फिर संसार के बाद उस औरत की शहादत हो गई, वफात हो गई, फौत हो गई वो औरत। तो फौत होने के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस औरत का नमाज जनाजा पढ़ाया। हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत तो बदकार औरत है, आपको मालूम भी है कि इसने किसी के पास जाकर अपना मुंह काला करा के आई है, क्या आप ऐसी औरत की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर से कहा, क्या उमर तुम जानते हो कि औरत कैसी तौबा की है? ये औरत की तौबा ऐसी तौबा है कि अगर इसकी तौबा को सारे मदीने वालों में तकसीम कर दिया जाए तो सारे मदीने वालों की मग़फ़िरत हो जाएगी। मेरे दोस्तों, इस तरह का एक डर, एक खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा होना चाहिए। रोज़े जज़ा का, यानी जज़ा वाले दिन का खौफ हमारे दिलों के अंदर आना चाहिए, पैदा होना चाहिए। मालिकी यौमिद्दीन यही एहसास दिलाता है अल्लाह के बंदों को कि तुम्हें ये दुनिया में अबदी रहना नहीं है, हमेशा रहना नहीं है। ये दुनिया के अंदर जो कुछ तुम कर रहे हो इसकी ज़रूर पकड़ होगी। अगर अच्छे अमाल करते हैं तो उसकी अल्लाह के यहाँ जज़ा मिलेगी, अगर बुरे अमाल करते हैं तो उसकी सज़ा अल्लाह के यहाँ मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़िलज़ाल में इसी दिन के मुताबिक फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो कोई 1 ज़र्रा बराबर भी नेक काम करता है, नेक अमल करता है, वो उसके अजर को अल्लाह के यहाँ पाता है। और जो कोई ज़र्रा बराबर भी बुराई करता है तो उससे बच नहीं सकता। अल्लाह के यहाँ उस बुराई का इक़ाब होगा, पकड़ होगी। और दूसरी आयत में अगर बंदा वहाँ पर जाकर झुटला दे कि मेरे से गुनाह नहीं हुआ, मेरे से फला गलती नहीं हुई, मेरे से फला कोताही नहीं हुई, तो ऐसा दिन है कि वहाँ पर झुटलाने के हम लायक नहीं रहते।
اگر ہماری زبان جھٹلاتی ہے تو ہم جس ہاتھ سے گناہ کیے تھے وہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ قرآن میں سورہ یاسین کے اندر ذکر کیا گیا ہے جس ہاتھ کے ذریعے سے ہم نے گناہ کیا تھا وہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے میرے ہاتھ سے یہ گناہ کرائے تھے۔ جس زبان سے ہم نے گناہ کیا تھا وہ زبان گواہی دے گی کہ اللہ اس نے فلاں کی غیبت کی تھی، اس نے فلاں کی چغلی کی تھی، اس نے فلاں کو فلاں سے بدکلامی کی تھی۔ جس پیر سے ہم گناہ کرنے کے لیے چل کر کے گئے تھے وہ پیر قیامت کے دن روز جزا کے دن گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں برائی کے لیے میرے قدموں سے چل کر کے اس برائی والے عمل تک پہنچا تھا۔ تو میرے دوستو ہم ذرہ برابر بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کی جزا بھی اللہ کے یہاں ملے گی، اور ذرہ برابر بھی بدی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی اللہ کے یہاں ملے گی۔ مالک یوم الدین اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی منشا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ روز جزا کا دن مقرر ہے کہ جس دن کے بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہوں گے۔ تیسری آیت چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور بندوں کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی معین و مددگار نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو ہم جب ہر نماز کے اندر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ میں غور کریں، ہم اپنے آپ کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کیا حقیقت میں ہم اللہ کی ہی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا حقیقت میں ہم اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے غموں کے دنوں میں اللہ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں؟ حقیقت میں اگر ہم ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو ہماری زندگیوں کو بدلنا چاہیے۔ ایاک نعبد، عبادت ایسی ہونی چاہیے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت ایسی کرو کہ عبادت کے اندر ہمارا ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ مخلوق کی اطاعت کے لیے خالق کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت کے لیے فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہو گیا نماز پڑھنا ہے، نماز ہی پڑھنا ہے، اگر کوئی کہیں بلا رہا ہے تو ہم وہاں پر مخلوق کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے، خالق کی معصیت کرنے والے بن جائیں گے نماز کو چھوڑ کر۔ تو ہر چیز میں جیسے ہی اللہ کا حکم ہمارے اوپر لاگو ہو گیا، اذان کی آواز ہم تک پہنچ گئی، تو ہم کو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کو ترجیح دینی چاہیے، اللہ کے احکام کو عمل کرنے والے عمل پر ترجیح دینی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک، اس آیت کے ذیل میں مفسرین کرام نے حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑا اچھا واقعہ نقل کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، چونکہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور آپ کو نبوت ملنے سے پہلے عرب کا یہ ماحول تھا، قریش مکہ کا یہ ماحول تھا، عرب کے اندر یہ عام رواج ہو چکا تھا کہ ہر گھر کے اندر شراب پی جاتی تھی۔ شراب کو پینا ایک فخر سمجھا جاتا تھا، ایک عجیب چیز سمجھی جاتی تھی۔ جس گھر میں شراب نہیں ہوتی تھی اس گھر کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ایسا ماحول تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا بازی، والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال ہیں، فاجتنبوه لعلکم تفلحون، لہذا تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ اب شراب کی حرمت ثابت ہو چکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک عرب کے ایک مشہور مالدار کے گھر میں خادم تھا، ان کے گھر میں خدمت کر رہا تھا، تو ان کے گھر میں یہ رواج تھا کہ ہمیشہ شراب پی جاتی تھی، ہمیشہ ان کے گھر میں شراب کی بوتلیں موجود ہوتی تھی۔ تو صحابہ سب جمع ہو کر کے، چونکہ شراب کی حرمت ابھی
اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اب شراب کا حرمت کا ثبوت آ چکا ہے، شراب کی حرمت اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، تو میرے دوستو اطاعت اس کو کہتے ہیں، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ جیسے ہی حکم ہو گیا تو سب چیز کو پسے پش ڈال کر کے اللہ کی حکم کی تعمیل کرنا چاہیے۔ تو اسی وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مکے کی مدینے کی گلیوں میں اس وقت اتنی شراب بہائی گئی، اتنی شراب بہائی گئی کہ اس کے بعد اس سے پہلے کبھی بھی اتنی شراب نہیں بہائی گئی۔ جیسے ہی حرمت کا اعلان ہوا تو سب صحابہ اپنی شراب کی بوتلوں کو لا کر راستے میں پھوڑ دی، راستے میں شراب کو بہا دیا گیا، راستے میں شراب کو اڈیل دیا گیا۔ کیوں؟ چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس کو رکھ لیتے، جمع کر لیتے، جمع کر کے اس کو دوسروں میں، مشرکین میں یا کفار میں فروخت کر دیتے، لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ جیسے ہی حکم ہوا اللہ کا تو فوراً صحابہ نے اپنے دلوں کے اندر یہ بات کو بٹھا لیا کہ اب اللہ کے حکم کے آگے کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی کی ماننی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو عبادت اس کو کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہر چیز میں، ہر طریقے سے مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ یقین پیدا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ناصر نہیں ہو سکتی، معین و مددگار ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ یقین ہے کہ فلاں صاحب بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، فلاں صاحب بھی ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں، فلاں صاحب بھی ہماری مشکل کشائی یعنی ہماری مشکل حالات کو دور کر سکتے ہیں، تو عقیدے کے اعتبار سے خراب ہے۔ گویا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہماری یہ نیتیں وابستہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے، تو گویا کہ ہم کافر ہو گئے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے یہ امید وابستہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایک ذات بھی ایسی ہے کہ جو ہماری مدد کر سکتی ہے، نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے صرف اور صرف معین و مددگار اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے لیے معین و مددگار نہیں ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں اگر ہم پھانسی کے پندے پر کیوں نہ ہو، تب بھی ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اب مجھے اس پھندے سے نجات دلانے والے صرف اللہ ہے۔ اگر ہم زندگی کے آخری لمحہ کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری آخری سانسیں چل رہی ہیں، اگر ہمارا یقین یہ ہو رہا ہے کہ میری جان کو بچانے والے کوئی ایک ہیں، تب بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں، گویا کہ ہمارا ایمان ہی نہیں۔ ہمارے دل کے اندر یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب ہوا اور یہ ترجمہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی عبادت کے سامنے مخلوق کی طاعت کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں ہمارا یقین صرف اور صرف اللہ پر ہو، ہمارا ایمان صرف اور صرف اللہ پر ہو۔ ہمارے دل کے اندر اگر کسی سے امید کی وابستہ ہو تو صرف اور صرف اللہ سے وابستہ ہو۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ یقین پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔